أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم بشك إبراهيم كان أمة بشك إبراهيم وتھا امتن امام. امام امتن سے مراد یہاں پر امام، اور امام کا معنی ہے پیشوا اور رہبر. تو امت کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی وہ ہے جو مشہور معنی ہے، جو آپ سب جانتے ہیں. امت کا مطلب قوم اور امت. اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے امتن امامن کے معنی میں، کہ امام اور پیشوا. اور ایک معنی اس کا آتا ہے امتن کا وقت اور زمانہ. تو امت کے کئی معنی ہوتے ہیں اور سیاق و سباق سے سمجھ میں آتے ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ امت تھے، یعنی پیشوا اور رہبر تھے دین حنیفی کے اندر، توحید کے دین میں وہ بعد والوں کے لیے پیشوا اور رہبر ہیں. ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم تھا پیشوا، قانتن فرما بردار. قانتن فرما بردار، قانت یقنتو سے ہے، قانت کہتے ہیں فرما بردار کو. للہ فرما بردار تھا، للہ اللہ کا. حنیفن موحد، حنیفن کا اصل معنی ہوتا ہے مائل، یعنی ایک یکسو ہو جائے، یکسو ہونے والا، یعنی سارے باطل ادیان کو چھوڑ کر پوری طریقے سے دین حق کی طرف، دین توحید کی طرف مائل ہو گیا. تو اس کو جو ہے نا ہم نے موحد کہا ہے. تو اس کا خلاصہ معنی موحد ہی ہوتا ہے کہ سارے باطل ادیان کو شرک چھوڑ کر دین اسلام کی طرف مائل ہو جانا، شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لینا، پوری طرح اللہ کی طرف مائل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف، یعنی موحد. قانتاً للہ، وہ تھا فرما بردار اللہ کے لیے، حنیفاً موحد، ولم یک من المشرکین، اور وہ نہیں تھا مشرکین میں سے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام طور سے ان کے یہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین قریش اور عموماً مشرکین عرب وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ مشرکین تو اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ موٹ منسوب کرتے ہیں. ابراہیم تو مشرکوں میں سے نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھا اس کی نعمتوں کا. شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھا، شکر کرنے والا تھا، لانعمہ، اس کی نعمتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پر وہ شکر کرتا تھا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اجتباہ، اس نے اس کو چن لیا تھا، وہداہ، اور اس نے ہدایت دی تھی اسے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، منتخب فرما لیا تھا، اور وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، وآتیناہ، اور ہم نے دی اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی انہیں بہت بڑے مراتب اور درجات عطا فرمائے، انہیں نبوت عطا فرمائی، اور ان کا ذکر حسن دنیا میں چھوڑا، اور ان کی آل اور اولاد میں برکت عطا فرمائی، اور انہی کی اولاد میں سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
حسنات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ابراہیم. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ، اور ہم نے دی اس کو دنیا میں بھلائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی آخرت میں بھی وہ صالحین میں شمار ہوگا، اور اس کو بلند مراتب اور درجات آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی ہے الیک تیری طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو اتباع کر ملت ابراہیمی کی، حنیفاً جو کہ موحد تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی پھر ہم نے تجھے نبی بنایا، اور تو اس طرف تیری طرف وحی کی کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر، ملت ابراہیمی پر چل. یہ اس لیے کہ سارے انبیاء کرام کا جو دین ہے وہ حقیقت میں دین اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء کرام کی دعوت کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ توحید رب العالمین ہے. اور یہ کہنے میں اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء اور رسل میں سب سے افضل اور برتر ہیں، لیکن یہ کہنے میں کہ تو اتباع کر ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بلند درجات اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین اور سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تو اتباع کر ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر. تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے. پھر ہم نے وہی کی تیری طرف کہ تو اتباع کر ملت ابراہیمی کی جو کہ موحد تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. بے شک، انما بے شک، جعل السبت بنایا گیا تھا، السبت ہفتے کو، ہفتہ یعنی سنیچر کا دن، بے شک رکھا گیا تھا یا بنایا گیا تھا ہفتے کے دن کو، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. ان لوگوں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو یا سنیچر کے دن کو عید کا دن یا عید کا دن بنایا تھا یہود کے اوپر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. اس کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں، اور اسی طرح جمعہ کے دن کے حوالے سے نیچے جو حدیث ہے اس کو پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمان زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں، قیامت کے دن اول ہوں گے، ہم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی اور ہمیں بعد میں دی گئی، بس اللہ نے ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. یہ جمعہ کا دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، بس اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت دی، سو لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں، بس کل یہود کا دن ہے اور پرسوں نصارہ کا دن ہے. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے. انما جعل السبت، بے شک بنایا گیا تھا یا رکھا گیا تھا ہفتے کو ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، ضرور وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. لَيَحْكُمُ، حکم یحکم، حکمن فیصلہ کرنا، البتہ ضرور فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن. ادعو الى سبیل ربک، ادعو تو بلا، بلا یعنی دعوت دے، دعا یدعو سے امر کا صیغہ ہے. ادعو تو دعوت دے، الى سبیل ربک تیرے رب کے راستے کی طرف، تیرے رب کے راستے کی طرف یعنی دین حق کی طرف، دین اسلام کی طرف، دین توحید کی طرف تو لوگوں کو دعوت دے. ادعو الی سبیل ربک، تو دعوت دے، الی سبیل ربک تیرے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی حکمت سے، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھے وعظ کے ذریعے،
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، لیکن حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ۔ تو حکمت اور موعظت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حکمت یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی خیر عطا فرمائی۔ تو جو حکیمانہ انداز میں حکمت اور موعظت حسنہ سے جب دعوت کا کام ہوتا ہے تو وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، اور دل اس سے نرم ہوتے ہیں، اور دل قبول کرتے ہیں بات کو۔ تو اسی لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ الموعظہ وعظ یعظ سے ہے، موعظہ اور وعظ یہ مصدر میمی کہلاتا ہے، الموعظہ یعنی واعظ ہی کے معنی میں، اور اچھی نصیحت، واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنا، والموعظۃ الحسنہ اور اچھے واعظ اور نصیحت کے ذریعے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تو ان سے بحث کر، جادلہم، جادل یجادل مجادلتن و جدالن کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا۔ تو وجادلہم، اور تو ان سے بحث کر، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ تو دعوت کے کام میں بحث اور مناظرہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بحث بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اچھے طریقے سے۔ بحث بھی ہو تو کس طریقے سے؟ بات کو سمجھانے کے لیے اور دوسروں کے دل میں ڈالنے کے لیے، ان سے ان کے شبہات کا جواب دینے کے لیے آپ ان سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھے اور بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، نرمی سے ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اچھے اسلوب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب یہ اچھے طریقے سے بحث اور جدال ہوگی تو سامنے والا اچھی طریقے سے بات کو سمجھ بھی سکے گا، اور جب سمجھے گا تو اس کو قبول بھی کرے گا۔ تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تو ان سے بحث کر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، یعنی اللہ تعالی ان کو بہتر جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہدایت یافتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، عاقب یعاقب، معاقبتاً کا مطلب بدلہ لینا یا سزا دینا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو اتنا ہی بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنی تمہیں تکلیف دی گئی تھی، کہ تمہیں تکلیف دی گئی تھی جتنی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو تم بدلہ اتنا ہی لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ تمہیں تکلیف دی گئی تھی، عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ تمہیں تکلیف دی گئی تھی، بِهِ، جتنی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو گے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ ضرور بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اگر تمہیں کوئی ایذا دے، اور اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہو، تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ظالم سے اس ظلم کا بدلہ تم لو، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تم پر ظلم کیا تھا، اتنا ہی جتنا اس نے تمہیں تکلیف دی تھی، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ اگر تم نے اس سے زیادہ کیا تو پھر تم ظالم ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا بدلہ اسی کی بقدر برائی سے دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اگر بدلہ نہ لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اگر تم معاف کر دو اور بدلہ نہ لو، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے
اور زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو تمہارے لیے اب دو راستے ہیں۔ یا تو ایک جائز راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس نے جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اتنا ہی تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، جتنی اس نے برائی کی اتنی ہی تم اس کے ساتھ برائی کرو، کہ برابر برابر ہو جائے گا، یہ جائز۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ افضل اور بہتر راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو اور بدلہ نہ لو، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، اور صبر کرو، تو یہ تمہارے لیے لہو خیر للصابرین، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور زیادہ عظیمت والا کام ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے دونوں، ایک جائز صورت ہوئی، ایک افضل اور بہتر صورت، اور ایک تیسری صورت ہے وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم اس کے اوپر زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے جاؤ، اور جتنا اس نے تم پر زیادتی کی تھی اس سے بڑھ کے ظلم اور زیادتی اس پر کرو گے، تو پھر یہ تمہاری طرف سے ظلم اور زیادتی ہو جائے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تو صبر کر، وما صبرک، اور نہیں ہے تیرا صبر، الا باللہ، مگر اللہ سے، اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ سے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی توفیق سے، یعنی صبر کی توفیق بھی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اور تو صبر کر، وما صبرک الا باللہ، اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، ولا تحزن علیہم، اور تو غم نہ کر ان پر، یعنی یہ تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، کفر پر اصرار کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، تو اے نبی تو ان کے ان اعمال پر تو غمزدہ نہ ہو، اپنا دل چھوٹا نہ کر، ولا تحزن علیہم، اور تو غم نہ کر ان پر، ولا تک فی ضیق، اور تو نہ ہونا تنگی میں، یعنی تیرا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ولا تک فی ضیق، اور تو نہ ہونا تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں، اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، یعنی وہ جو دین اسلام کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں صبح و شام، ان کے بارے میں سوچ کر، ان کی ان مکر سے، ان کی ان سازشوں کی وجہ سے تو دل اپنا چھوٹا نہ کرنا، سینہ اپنا تنگ نہ کرنا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو ان کے اوپر غمزدہ نہ ہو، اپنے ان کی یہ جو مکر اور سازش کرتے ہیں اس پر دل کو چھوٹا نہ کر، سینے کو تنگ نہ کر، اور غمزدہ نہ ہو، اس لیے کہ تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے ساتھ تو اللہ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو تقوی پر اور نیکی کے راستے پر آدمی ثابت قدم رہے، ایک مسلمان تقوی پر اور نیکی پر ثابت قدم رہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر اسے پریشان ہونے کی یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیک پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت اور تائید کرنے والا ہے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ۔